السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بہت شکریہ جی آپ نے مہربانی ٹائم دیا. اللہ کو جزائے خیر دے. رمضان کے حوالے سے آپ ماشاء اللہ 30 سال سے قرآن کا دورہ قرآن بھی کرواتے ہیں ہر سال ماشاء اللہ. ابھی تو لائیو بھی ہو رہا ہے الحمد للہ, لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. رمضان کے حوالے سے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں, اسپیشلی قرآن سے کنیکشن کے حوالے سے. بیکاز ایک جو چیز میں فیل کرتا ہوں امت میں وہ یہ کہ رمضان یعنی ہم رمضانی مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق قرآن سے بھی رمضانی ہی ہوتا ہے, اور پھر وہ چھوٹ جاتا ہے اور بڑا سپرفیشل ہوتا ہے. قرآن ختم کرنا ہے, ہم شروع نہیں کرتے کبھی وہ جو ایک رمضان میں نا پراپرلی کہ اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا. تو آپ کی لائف میں قرآن نے کیا کیا آپ کو جو ہے نا آپ پہ سیکرٹس کھولے اور کیا فائدہ پہنچایا, اور پریکٹیکل ٹپس فار مسلمس کہ کیسے قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ وہ قرآن واقعی میں ربیع قلبی و نور صدری بن جائے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ تو خیر قرآن مجید نے جو ہمیں برکتیں دی ہیں نا ان کا کوئی ہمیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَن تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا, تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کیا کیا انعامات ہیں, اور پھر کس قسم کے شیاطین ویسے ہی دور رہتے ہیں, وہ تو آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں تو وہ اس وجہ سے دور رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو وہ اسے جس طرح انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو حسرت ہوتی ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت سمجھدار لوگ ہیں, کیپیبل لوگ ہیں, ہم سے بہت بہتر ہیں, لیکن وہ قرآنی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈیپتھ ملتی ہے چیزوں کو ذرا گہرائی میں دیکھنے کی, بصیرت کہہ لیجئے, دانائی کہہ لیجئے, ایک خاص وہ جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. آپ کا نقطہ نظر, زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, حالات و واقعات کو دیکھنے کا. بہت سے لوگ وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے انٹرنیشنل افیئرز کا کہاں سے وہ تعلیم حاصل کی ہے, کیا ڈگری ہے. تو میں تو بس مسکرا کے رہ جاتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے, یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ کی ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے. اور قرآن بہت سمپلی آپ کو پڑھا دیتا ہے. اس کی ایجوکیشن کا طریقہ مشکل نہیں ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بہت سہولت سے پڑھا دیتا ہے. اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھنے کا بالکل ایک اور طرح سے نظر آتا ہے. جیسے اینک آپ لگا لیں یا دوربین لگا دو, دور تک دکھتے ہیں, خوردبین لگائیں تو قریب سے دکھتے ہیں, تو قرآن لگائیں تو ذرا گہرائی میں بھی دکھتا ہے جو اور کسی طریقے سے نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ویسے ان لوگوں کو بارے میں کیا کہیں گے جو ہمارے یہاں پہ نا جیسے رمضان میں ایک قرآن جو جیسے تہانے کا نا ختم کرنے کا ہے کہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے تلاوت قرآن پہ کہ روز ایک پارہ بس ختم کس طرح سے نا ہم نے کرنا ہے. وہ اگر قرآن سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ؟ اور ایک ہاں یہاں یہ بھی امپریشن ہے کہ میں قرآن کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو میں بالکل بھی قرآن سمجھ کے خود سے نہیں پڑھ سکتا, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, وہ کیا کریں؟ واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ؟ ایک ایسا بندہ جو اب قرآن سے اس رمضان تعلق بنانا چاہ رہا ہے, نیا نیا ابھی وہ دین کی طرف آنا شروع ہے, تو اس کے لیے واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپس اس کے لیے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہماری کوئی انتہا والی رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور اس طرح کے بھی لوگ بات کر دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, پڑھنے کا بالکل فائدہ ہے. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی نا پھر بھی پڑھنے کا فائدہ ہے. وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, آپ کو اسے کوئی, جیسے میں نے ابھی کہا, اس کو کوئی آپ اصحاب نہیں جوڑ سکتے, لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے, برکت بھی ہے, برکت بھی ہے, اور قرآن کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے. بالکل صرف دیکھنے کا, انگلی جو نہیں پڑھ سکتا انگلی پھیرنے کا بھی اس کا فائدہ ہے. اور بعض اعتبارات سے دیکھیں تو بڑا ہمت کا کام ہے. ایک بندہ ایک پارہ پڑھتا ہے, اس نے ایک ککھ نہیں سمجھا پھر بھی پڑھ لے. مطلب ٹائم تو دے رہا ہے, ٹائم دیا اس نے, اور اتنی مطلب یہ تو اس نے بہت بڑی مشقت اٹھائی ہے. تو مطلب اسے لذت کیا ملی؟ ہو سکتا ہے کچھ آہنگ جو ہوتے ہیں, قرآن کا آہنگ بھی تو ہے نا ایک, اس کے اندر ایک روحانیت ہے, یا وہ کیا کہیں, ایک ڈیوائن میوزک بھی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا حظ اس نے اٹھایا ہو. باقی دیکھیں نا اس نے ساری مشقت ہی کی ہے, اور بے کیف مشقت کی ہے, جسٹیفائڈ ہے, مطلب اس کو بھی کچھ مل جائے اس میں سے. لیکن جو بات میں نے ابھی کی تھی نا, اس کا تعلق ہے اصل میں صرف ترجمے کے ساتھ بھی نہیں ہے.
اگرچہ کہ ترجمہ اس سے اگلا لیول ہے, آپ کا ویژن ترجمہ بھی بنا دے گا, نقطہ نظر میں تبدیلی ترجمہ بھی کر دے گا. لیکن قرآن مجید جو جا کے دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے نا, وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اس کی کچھ تھوڑی بہت عربی کی شدھ بدھ ہوگی. تو آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ جو بندہ آج مطلب کوئی اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, کالج اسٹوڈنٹ ہے, وہ تو عربی سیکھنے کی بھی کوشش کرے, مشکل نہیں ہے. آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں, بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے آن لائن پڑھا ہے. اچھا, اب آ جائیں جو سیکھنے کی عمر سے آگے چلا گیا تو ترجمہ. اب وہ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا, وہ عربی اسے نہیں آتی, ترجمہ پڑھے. علماء نے ترجمہ کس کے لیے کیے؟ اگر یہی بات ہے بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا کس کے لیے؟ علماء کو تو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. جس نے درس, اسے کیا ضرورت ہے جس نے درس نظامی کیا ہے کہ اسے ترجمہ اس کے سامنے رکھا جائے؟ تو کیا عامیوں کے لیے یہ ہے, کوئی اب مانے یا نہ مانے. تفسیریں کس کے لیے لکھی ہیں؟ جی, اکثر و بیشتر تو عربی تفسیروں کے ترجمے ہوئے ہیں جی, اور 80% تفسیریں ایک ہی ہیں. بالکل. آپ ان کی پڑھیں ان کی پڑھیں, ایک ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس کے لیے کی ہیں؟ لوگوں کے لیے کی ہیں. تو میرا خیال ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ تفسیر پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, جو آپ کو اپنا عالم اچھا لگتا ہے اس کی پڑھیں, جو آپ کو اپنے مسلک کا جو ہے اس کی پڑھیں. قرآن سے تعلق یہ والا ضرور رکھیں. اور رمضان ہے, آپ طے کر لیں کہ جی جو اب رات کو جو ہے نا قاری صاحب نے سنانا ہے تو میں دن کو پڑھ کے جاؤں گا. بالکل مزہ بھی آئے گا اس کا. تو جب آپ سنیں گے آپ یقین مانیں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بھی ضرور آ رہی ہوگی. یہ جو اور تو اتنا تو پتہ لگ رہا ہوگا نا اس وقت جو ہے نا فلانا قصہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور سہولت آج کل آ گئی ہے, اور وہ سہولت ہے جی آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں نا. کتنے تراجم ہیں جو لوگوں نے کر دیے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی میں لگایا اور وہ سننا شروع کر دیا. آپ گھر میں ہیں تو سن لیا, آپ نے ٹائم کو طے کر لیا, اس ٹائم پہ کسی کا سن لیا, جو آپ کو پسند ہے اس کا سن لیں. تو بہت سی سہولتیں ہو گئی ہیں قرآن سے وہ تعلق قائم. اب کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا یا نہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیا ہوا ہے.